السلام علیکم دوستو، میں ارسلان چودھری اور آپ سب نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے عشق ضرور کیا ہوگا۔ یہاں عشق سے میرا مطلب عشق مجازی ہے، عشق حقیقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق نہیں، بلکہ ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ عشق، اس کی بات کر رہا ہوں میں، جسے آج کل ہم پیار محبت کہتے ہیں۔ جب ہمیں کسی شخص سے عشق ہو جاتا ہے اور ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس شخص کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب ہمیں کسی شخص کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر جب بات آتی ہے اس شخص سے جدائی کی، تو اس شخص سے جدائی کا سوچ کر بھی ہمیں جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ ہم اس شخص کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں۔ جو کسی رشتے کا ختم ہونا یا بریک اپ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ بریک اپ یا کسی رشتے کا ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جو آپ کی پوری دنیا پلٹ کے رکھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس کڑوی سچائی کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور موو آن ہو جاتے ہیں، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ یہ بہت ہی زیادہ دکھ دینے والا اور دل کو دہلا دینے والا، دل توڑنے والا لمحہ ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی پوری دنیا ٹوٹ کے بکھر رہی ہے یا بکھر چکی ہے۔ جب کوئی بھی رشتہ ٹوٹتا ہے یا ختم ہوتا ہے یا بریک اپ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کچھ دن تک یا کچھ ہفتوں تک اداس رہنا، اداسی، جیسے ہمارے چہرے پہ ایک اداسی چھا جاتی ہے، ہم بالکل چپ ہو جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، تو اداس رہنا کچھ دنوں تک یا کچھ ہفتوں تک یہ معمولی سی بات ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اگر اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی کچھ ہفتے گزر چکے ہیں یا 1-2 مہینے گزر چکے ہیں اور آپ ابھی تک نارمل نہیں ہوئے، اس مایوسی کی سٹیج سے باہر نہیں نکلے، تو پھر یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے، پھر یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے اوپر پھر غور کرنا پڑے گا۔ جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا آپ کو دھوکہ دیتا ہے، زیادہ تر بریک اپس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی دھوکہ دے دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے، مطلب کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے اور وہ لڑکا کسی اور لڑکی کی محبت میں پڑ کے اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے، یا کسی لڑکی کو لڑکے سے محبت ہوتی ہے تو وہ لڑکی اس لڑکے کے علاوہ کسی اور لڑکے کی محبت میں پڑ کے اس لڑکے کو چھوڑ دیتی ہے۔ اکثر صورتحال میں تو اس طرح کے سینز ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی کچھ آپسی لڑائی ہو جاتی ہے یا پھر کوئی گھریلو معاملات یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کسی رشتے کے ٹوٹنے کی یا بریک اپ کی۔ تو یہ جو ساری وجوہات ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ انسان اس دنیا میں، میرے ایک ٹیچر نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ انسان اس دنیا میں جتنی مرضی محنت کر لے، اپنی قسمت سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، اور جو چیز اس کی قسمت میں نہیں ہے نا، انسان جتنی مرضی کوشش کر لے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، دعائیں قسمت ضرور بدلتی ہیں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو محنت سے نہیں، قسمت سے ملے گا۔ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی دعاؤں کے باوجود بھی آپ کا وہ شخص آپ کے پاس واپس نہیں آیا، آپ نے بہت دعائیں مانگی، رو رو کے سچے دل سے دعائیں مانگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ اور چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اس سے اچھا سوچ کے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جس سے آپ نے دعائیں مانگ کے، اکثر لوگ مجھے کال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی تھی، تو اتنی دعائیں مانگنے کے باوجود بھی وہ شخص ہمیں نہیں ملا۔ اٹ مینس کہ اللہ پاک آپ کے لیے کچھ بہتر چاہتا ہے بھائی۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے کچھ اس سے بھی اچھا کوئی انسان آپ کے لیے اس دنیا میں بنایا ہے، جو آپ کو اس سے زیادہ خوش رکھ سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے، لیکن اللہ پاک سب جانتا ہے۔ اب جیسے ایک استری ہوتی ہے، وہ گرم ہوتی ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ تو اسے جا کے اس کو بولو وہ ہاتھ لگا دے گا، اسے نہیں پتا کہ میں اسے ہاتھ لگاؤں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے، ہم اگر اس کو روکتے ہیں، وہ استری اس سے دور لے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بچے کی اس استری کے ساتھ بہت چاہت ہو، بڑی محبت ہو، بڑی شدت کے ساتھ وہ چاہتا ہو اسے چھونا، اسے ہاتھ لگانا، تو ہم اس استری کو اس بچے سے دور کر دیتے ہیں، اسے ہاتھ لگانے نہیں دیتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ استری اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کو جلا دے گی، اس کا جو ہاتھ ہے وہ جل جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ پاک ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ تو یہ بریک اپس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اپنی زندگی کا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں یہ بات کہ جب ایک دم سے بریک اپ ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے، میں نے پہلے بتا دیا، جیسے کہ آپ کی پوری دنیا بکھر گئی ہے، آپ ورتھ لیس، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، آپ کی دنیا اس شخص سے شروع ہوتی تھی اور اسی پہ ختم ہوتی تھی، آپ کو یہ لگتا ہے، لیکن یہ صرف لگتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کے بعد آپ کی دنیا ختم ہو گئی ہے، تو یہ غلط فہمی جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیں، کیونکہ اگر آپ اپنے مائنڈ پہ خود کام کریں گے تبھی
آپ جو ہے اس اسٹیج سے باہر نکل سکتے ہیں، یا آپ کو کسی کی ہیلپ لے لیں، کسی سے گائیڈ لائن لے لیں، کسی مینٹور سے، کسی کوچ سے، کسی سائیکائٹرسٹ سے. ویسے میں سجیسٹ کروں گا کسی سائیکائٹرسٹ سے مطلب رجوع کریں تو میڈیسن وغیرہ یوز نہ کریں، اسے کوچنگ لینے کی کوشش کریں، کسی موٹیویشنل اسپیکر سے یا اپنے کسی ٹیچر سے، کسی بڑے سے بات چیت کریں اور وہ آپ کو گائیڈ کرے، صحیح راہ دکھائے. اگر آپ کا ایک کوئی سچا دوست ہو آپ کو یہ کام کرنے کے لیے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ کو اپنے آپ کو خود باہر نکالنا ہے، اپنے آپ سے بات کرنی ہے، سمجھانا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. آپ کا اگر کوئی اور کوسچن ہے تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں، نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے لائک کرنا ہے تو میرے اس کام کو، میری کوشش کو پسند کریں جو میں کرتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے لیے. اور اگر آپ واقعی میں کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر کبھی آپ کی زندگی میں میرے ساتھ ملاقات ہو تو مل کے آمنے سامنے گلے لگا کے کمنٹ کیجیے گا مجھے. اور سبسکرائب کرنے کی بجائے میرے لیے دل سے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے اور مجھے ہمت دے کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکوں. اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ، اللہ پاک خوش رکھے. جو لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ اگر چاہیں تو مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کا کوئی کوسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.